السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر حامد شافی اور آپ دیکھ رہے ہیں شافیہ سوشل میڈیا۔ شافیہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آج جو سوال ہے وہ یہ ہے: السلام علیکم حضرت صاحب، میرے علاج کا چوتھا سائیکل جاری ہے اور آپ نے اچانک میرے درود پاک کا صیغہ تبدیل کر دیا ہے اور فرمایا ہے کہ درود اہل بیت پڑھو 1000 بار دن میں اور 1000 بار رات میں۔ میں بہت پریشان ہوں کیونکہ بیانات میں تو آپ منع کرتے ہیں کہ بار بار درود پاک کا صیغہ بدلنے سے تاثیر نہیں آتی اور نفع نہیں ہوتا، بے شک ثواب ملتا رہتا ہے، یعنی شرعاً ممنوع نہیں ہے۔ تو اب آپ نے میرے علاج کے دوران درود پاک کا صیغہ کیوں بدلا ہے؟ یہ ان کا بنیادی سوال ہے۔ اس کے ساتھ ذیلی سوال ہے کہ دوران علاج کم از کم کتنا درود پاک پڑھنا ضروری ہے، یہ بھی پلیز بتا دیجئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ ہے آسیہ سعید ڈسکا سے۔ اب یہ دو سوالات ہیں، ان میں سے ایک تو سوال ہے اور دوسرا ان کا اشکال ہے۔ تو پہلے اشکال کو میں دور کر دیتا ہوں۔ اب اشکال کیا ہے؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے بیانات میں بار بار درود پاک کا صیغہ بدلنے سے منع کرتے ہیں۔ اب میرے علاج کا چوتھا سائیکل جاری ہے اور آپ نے اچانک جو ہے درود فتح بند کروا دیا ہے اور درود اہل بیت پڑھنے کی تلقین کر دی ہے کہ 1000 بار دن میں پڑھو اور 1000 بار رات میں پڑھو۔ تو پھر آپ نے صیغہ کیوں بدلا ہے؟ کیونکہ میں بدلنے سے منع کرتا ہوں۔ اب یہ ان کا اشکال ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اشکال کو دور کروں یا ان کا یہ سوال ہے تو اس سوال کا جواب دوں، پہلے آپ میرا موقف سن لیں، یعنی میں اپنی پوزیشن پہلے واضح کر دوں۔ الحمدللہ میں یہ جو بیانات کرتا ہوں یا آپ حضرات کی تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا آنے والے دکھی مخلوق کا علاج معالجہ تجویز کرتا ہوں، تو میں محض علمی کتابی نہیں ہوں، یعنی کتابیں پڑھ کے نہ تو میں بیانات کرتا ہوں اور نہ ہی محض میں کتابیں پڑھ کر آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور نہ ہی میں محض کتابیں پڑھ کے آپ کا علاج معالجہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ علمی کتابی ہونا اپنی جگہ پہ ویلڈ ہے اور وہ ضروری ہے، مگر حالات کی نبض دیکھنا وہ اپنی جگہ پہ ویلڈ ہے اور اپنی جگہ پہ ضروری ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں یا اپنا موقف یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جہاں الحمدللہ ہم علمی کتابی بھی ہیں، یعنی کتب سے بھی نفع اٹھاتے ہیں، اپنے بزرگان کے فیضان سے بھی نفع اٹھاتے ہیں، تو وہیں پہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کے صدقے ہمیں اتنی بصیرت عطا کی ہے کہ ہم جب بیانات کرتے ہیں تو ہم زمانے کی نبض بھی دیکھتے ہیں، حالات کی نبض بھی دیکھتے ہیں، جو سامنے ہے جس کی اصلاح کرنا مقصود ہے اس کے حالات کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کی صلاحیت، اس کی استعداد، اس کی قابلیت یا مختصر کہ اس کی نبض بھی دیکھتے ہیں۔ پھر کوئی درمیانی رستہ نکالا جاتا ہے کہ علمی تقاضا بھی پورا ہو جائے، علمی تقاضا بھی پورا ہو جائے اور جو حالات کا تقاضا ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ اب ہے کیا مسئلہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت امت 90% بے نمازی ہے۔ اب اللہ والو، جب لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے 90% لوگ بے نمازی ہوں گے تو وہ درود ابراہیم پڑھتے ہوں گے۔ اب میرے پاس کوئی علاج معالجے کے لیے آئے یا میں یہاں بیٹھ کر کوئی اصلاحی بیان کروں یا درود پاک کے اوپر کلام کروں، یعنی درود پاک کی فضیلت بیان کروں آپ کو ترغیب دینے کے لیے کہ بھائی آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھو، اور میں شریعت کا مسئلہ یعنی علمی کتابی اپنے آپ کو ثابت کروں اور یہاں بیٹھ کے تاکید کروں، زور دوں کہ بھائی درود پاک صرف نماز والا درود پاک ہے، یعنی آپ نے صرف درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، اس کا ہی سب سے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اگر میں یہ علمی کتابی بیانات کروں، مجھے بتاؤ کہ جو سننے والے آپ لوگ ہیں یا لاکھوں لوگ جو سوشل میڈیا پہ ہیں وہ تو 90% نماز نہیں پڑھتے،
ان کے اندر تو وہ استعداد ہی نہیں ہے کہ درود ابراہیم وہ پڑھ سکیں. پچانا تو بڑی دور کی بات ہے، ایبزارب کرنا، ڈائجسٹ کرنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. تو یہ تو ان کو بھگانے والی بات ہو جائے گی. آتے ہی میں کسی کو کہوں کہ آپ نے 1000 بار درود ابراہیم دن میں اور 1000 بار آپ نے درود ابراہیم رات میں پڑھنا ہے. اب 1000 بار درود ابراہیم دن میں پڑھنا ہو یا رات میں پڑھنا ہو، آپ کو کم از کم ٹاپ و ٹاپ بھی جاؤ گے 3 گھنٹے چاہیے. جبکہ پانچوں کی جو پانچوں نمازیں ہیں وہ صرف 25 منٹ کا کام ہے. آرام سے سنوار کر پڑھی جائے تو صرف 25 منٹ کا کام ہے، اور 25 منٹ ہی وضو کے لیے لگا لو، یعنی 1 گھنٹے کا کام ہے 5 نمازیں. تو جو 1 گھنٹہ اپنی آخرت کو دے کر راضی نہیں ہے، وہ میرے کہنے پہ 3 گھنٹے درود پاک دن میں اور 3 گھنٹے درود پاک رات میں، یعنی 6 گھنٹے دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. وہ ذہنی طور پہ ہی میری بات کو قبول نہیں کرے گا. جب وہ میری بات کو قبول ہی نہیں کرے گا تو عمل کیسا؟ تو یہاں بولنے کا فائدہ کیا؟ یہ جو میں نے اپنا سر کھپانا ہے، خون جلانا ہے، یا آپ کا وقت لینا ہے، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ کھو کھاتا. یہ سب کیا ہو جائے گا؟ ضائع. تو یوں ہم جہاں علمی کتابی ہیں، اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، وہیں پہ الحمدللہ اللہ نے اتنی بصیرت اور فراست بھی دی ہے کہ ہم نے نبض دیکھ کر چلنا ہے. اب جو میرا طریقہ علاج ہے وہ کیا ہے کہ ہم آنے والے کو مختصر ڈوز دیتے ہیں قابو کرنے کے لیے. مختصر ڈوز دیتے ہیں قابو کرنے کے لیے. تو میں اس کو کیا کہتا ہوں؟ درود فتح پڑھو صلی اللہ علی محمد. اور الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان کی برکت سے اور میرے لجپار میرے مرشد کی دعاؤں کی برکت سے یہ جو اسٹریٹجی ہم نے اپنائی یا جو طریقہ اصلاح ہم نے اپنایا، اس کی برکت سے لاکھوں لوگوں کو ہم نے 2-2.5 سال میں درود پاک پہ لگایا ہے. 11.5 ارب درود پاک پہلے سال یعنی 2023 اور 24 میں پڑھا گیا. پھر 24 اور 25 میں تقریباً 13.25 ارب درود پاک پڑھا گیا. تو یوں تقریباً 25 ارب کے قریب درود پاک 2 سالوں میں پڑھا گیا. تو اگر میں علمی بیان کرتا، صرف حالات کا تقاضا سامنے نہ رکھتا یا زمانے کی نبض نہ دیکھتا، بس یہ کہتا کہ کیونکہ درود ابراہیم کا ثواب بہت ہے، فضائل بڑے ہیں، تو میں بھی خالم خالی ہوتا، جو میرے در پہ آتے وہ بھی خالم خالی رہتے. یعنی نہ میں فیضیاب ہوتا اور نہ آنے والوں کو کوئی نفع ہوتا. تو یوں ہم آنے والوں کو یا بیانات جو لوگ سنتے ہیں آپ لوگ یا سوشل میڈیا پہ، ہم ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ یہ صیغہ صلی اللہ علی محمد یہ بدعت نہیں ہے، یہ کملی والے نے عطا کیا ہے. اگر درود ابراہیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا ہے، در مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خیرات ہے، تو درود فتح بھی مدینے والے کی عطا ہے. یہ امام مالک درود پاک پڑھتے تھے، اس کو درود فتح کہا جاتا ہے. صلی اللہ علی محمد. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے محض ایک بار کہا صلی اللہ علی محمد، اللہ 70 دروازے اس کے اوپر رحمت کے کھولے گا. 70 دروازے اس کے اوپر رحمت کے کھولے گا جو محض ایک بار کہے گا صلی اللہ علی محمد. تو یوں ہم آنے والے کو، چاہے وہ سالک ہو، مرید ہو یا مریض ہو یا عاشق رسول بننے کے لیے آیا ہے، تو ہم اس کو درود فتح پہ لگاتے ہیں یا درود فتح پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں. جب درود فتح پڑھتے پڑھتے مہینہ ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، ہم نے بھانپ لیا، ہم نے جانچ لیا کہ بندہ چل پڑا ہے یا مریض علاج کو علاج سمجھ کے کر رہا ہے، تو اگر وہ علاج کر رہا ہے تو 2-3 سائیکل یا 4 سائیکل کے بعد اس کی سنجیدگی کا یا اس کے غیر سنجیدہ ہونے کا پتہ چل جاتا ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مریض ہے یا یہ بھگوڑا ہے، یہ علاج کو علاج سمجھ رہا ہے یا یہ مذاق سمجھ رہا ہے. جب 3-4 یا 5 سائیکلز ہو جاتے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے. تو پھر میں کیا کرتا ہوں کہ درود فتح کو درود اہل بیت میں بدل دیا جاتا ہے. اسی طرح
جب کوئی سالک ہے یا کوئی مرید ہے وہ 5 6 7 مہینے جب درود اہل بیت پڑھ لیتا ہے تو میں درود اہل بیت کو پھر درود مغفرت میں بدل دیتا ہوں. اس طرح جو مریض ہے وہ 5 6 سائیکل جو ہے وہ اپنے علاج کے کر لیتا ہے تو پھر اس کا درود اہل بیت بھی میں درود مغفرت میں بدل دیتا ہوں. اب سوال یہ ہے یا ان کا اشکال یہ ہے کہ جب صیغہ بار بار بدلنے کو آپ منع کرتے ہیں تو جب ہم صیغہ بدلیں گے تو تاثیر نہیں آئے گی. یہ صیغہ بدل کون رہا ہے؟ شافی. صیغے پہ لگایا کس نے ہے؟ شافی. تو اس کو یہی معلوم نہیں ہے کہ میں تمہاری تاثیر ضائع کر رہا ہوں. شافی پڑھوانے والا، آپ کو اس کام پہ لگانے والا، تو معاذ اللہ میں ہی آپ کا نقصان چاہوں گا. اللہ والو بیانات کو توجہ کے ساتھ سنا بھی کرو اور سمجھا بھی کرو. سنو اب کہ میں نے آپ کو ترغیب دی یا میں نے تجویز کیا، کسی مریض کو ایڈوائز کیا کہ آپ درود فتح پڑھو. درود فتح میں کتنے الفاظ ہیں، کتنے کلمات ہیں؟ 4. صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. کتنے کلمات ہیں؟ 4. مثال کے طور پہ آپ 3 سائیکل یا 3 مہینے یہ پڑھتے رہے، 2000 دن میں، 2000 رات میں، یا جتنی بھی تعداد میں آپ پڑھتے رہے. کیا پڑھتے رہے؟ 4 کلمات. صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. میں کیونکہ تلقین کرتا ہوں کہ استغفار کو ساتھ جوڑ لو تو آپ یوں پڑھتے رہے، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ. کتنی دیر پڑھتے رہے؟ کم از کم 3 سائیکل، یا کم از کم جو مریدین ہیں وہ 3 مہینے پڑھتے رہے. اب میں نے چھلانگ لگائی، ایک دم اسٹریٹجی بدلی. میں نے کہا بھائی اب آج کے بعد درود فتح نہیں پڑھنا، درود اہل بیت پڑھنا ہے. اب آپ کو اشکال پیدا ہو گیا کہ بیانات میں تو کہتے ہیں صیغہ نہیں بدلنا، تاثیر ضائع ہو جائے گی. ہمارا صیغہ بدل دیا ہے. اب شافعی اپنا موقف دیتا ہے تو انشاءاللہ آپ کا اشکال ختم ہو جائے گا. کتنے کلمات درود فتح میں پڑھے جاتے ہیں؟ 4. صلی اللہ علی محمد. جب میں نے اس کو بدلا درود اہل بیت میں تو درود اہل بیت کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ 4 کلمات اس میں ضم ہو گئے. اس لیے کہتا ہوں کہ اپنا ہاتھ اللہ والوں کے ہاتھ میں دو. صرف علمی کتابی ہونے سے بات نہیں بنتی، انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اس طرح کے اشکالات یا اعتراضات طبیعت میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر انسان بدظن ہو جاتا ہے. اب انہوں نے میرے سے سوال نہ کیا ہوتا، انہوں نے کہا حضرت صاحب کی باتوں میں ہی فرق ہے، ان کی تو آپس میں باتیں ہی نہیں ملتی. کبھی کہتے ہیں صیغہ نہ بدلو تو خود ہی صیغہ بدل بھی رہے ہیں. تو میں نے آپ کو 4 کلمات پڑھوائے یا تجویز کیے، صلی اللہ علی محمد. جب میں نے درود فتح کو درود اہل بیت میں بدلا تو صرف ایک لفظ کا اضافہ ہوا، وہ ہے آل. وہ کیا ہے؟ آل، یعنی آل محمد. آل کا اضافہ ہوا. باقی جو 4 الفاظ کی تاثیر آپ 3 سائیکل میں، 4 سائیکل میں، 2 مہینوں میں، 3 مہینوں میں حاصل کر چکے تھے وہ برقرار رہی، وہ برقرار رہی. ہاں نقصان اس وقت ہوتا یا میرا قول آپس میں اس وقت ٹکراتا یا اشکال اس وقت پیدا ہونا چاہیے تھا کہ میں صیغے کو یکسر بدل دیتا. نہیں توجہ، میں صیغے کو یکسر بدل دیتا. مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ پڑھو صلی اللہ علی محمد، آگے میں کہتا کہ درود فتح بند کر دو، درود صدقہ شروع کر لو. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اس کے سارے الفاظ مختلف ہیں، ان کی اپنی انرجی، اپنی تاثیر، اپنا اجر و ثواب، اپنی فضیلت ہے. یہ ایک مکمل الگ نظام ہے. صلی اللہ علی محمد، اس کے اپنے الفاظ، اپنی تاثیر، اپنا اجر و ثواب، ایک الگ نظام ہے. اب یہ 2 نظام اکٹھے نہیں چل سکتے. آپ اس نظام سے نکلے ادھر آگے، اس سے نکلے ادھر آگے، یا دونوں سے نکلے تیسرے میں چلے گئے تو آپ کی زندگی بیت جائے گی لیکن آپ کو کوئی نفع نہیں ہوگا. شرعاً آپ کو ثواب ملتا رہے گا لیکن روحانیت یا عملیات کی دنیا میں آپ کو ملنے والی کوئی شے نہیں ہے. اب میں نے کلمات کو بدلا یا درود پاک کے صیغے کو بدلا تو اس حکمت کے ساتھ الحمدللہ بدلا کہ آپ کی محنت کا 1% تو کیا، فریکشن آف
% بھی وہ ضائع نہیں ہوا. وہی 4 کلمات درود اہل بیت میں بھی موجود ہیں، یا وہی الفاظ جو درود فتح کے ہیں وہ درود اہل بیت کے بھی ہیں. صرف میں نے بتایا ایک لفظ کا اضافہ ہوا آل. تو درود اہل بیت کیا ہو گیا؟ اللہم صلی علی محمد و آل آل محمد. اب آپ نے میرے کہنے پہ مزید 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے یا 2 سائیکل 3 سائیکل 4 سائیکل درود اہل بیت پڑھا. مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کے پاس اب انرجی آ گئی ہے. اب ہم نے کیونکہ اس جگہ پہ جانا ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، یہ ہماری منزل ہے، یا انرجی کا آپٹیمل لیول یہ ہے جو ہم نے اچیو کرنا ہے. جب تک ہم یہ اچیو نہیں کرتے ہمارا روحانی علاج کامیاب ہونے والا نہیں ہے، یا جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کی تاثیر یا اس کی طاقت ہمیں ملنے والی نہیں ہے، یا اس کے کمالات یا اس کے معجزات یا اس کے کرشمات سے ہم مستفید ہونے والے نہیں ہیں. تو میں نے آپ کو کیا کہا کہ آج کے بعد بیٹا آپ نے درود اہل بیت نہیں پڑھنا، اب آپ نے درود اہل بیت کی جگہ پہ درود مغفرت پڑھنا ہے. اب کیا ہوا کہ جس طرح درود فتح کے 4 کلمات وہ ضم ہو گئے تھے درود اہل بیت میں، تو یہ جو درود اہل بیت ہے یہ سارے کا سارا ضم ہو جاتا ہے درود مغفرت میں. اب درود مغفرت کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل آل محمد. یہ کیا ہو گیا؟ درود اہل بیت. اس کے ساتھ آپ اضافہ کریں گے 2 کلمات کا، وبارک وسلم. وبارک وسلم یہ درود مغفرت ہو گیا. بتاؤ میں نے آپ کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے؟ میں نے آپ کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے؟ بھائی ہم آپ کو ٹیکٹفلی، حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، آپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے، آپ کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے، آپ کی استعداد کو دیکھتے ہوئے، اور زمانے کے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے لے کر چل رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کامیاب کروانا ہے. الحمدللہ ہم نے آپ کو بگانا نہیں ہے. میں نے کیا اپنا موقف دیا ہے یا آپ کا اشکال دور کرنے کی کوشش کی ہے؟ صیغہ اس وقت بدلتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے درود فتح پڑھا، درود فتح سے آپ کنورٹ ہوئے درود اہل بیت میں، درود اہل بیت سے آپ کنورٹ ہوئے درود مغفرت میں. آپ کے اوپر رتی برابر بھی منفی اثر نہیں آئے گا. پہلی منزل پہ 1 لفظ بدلا اور اگلی منزل پہ 2 لفظوں کا اضافہ ہو گیا اور آپ تیسری کلاس میں پہنچ گئے. اب درود مغفرت جامعہ بھی ہے، کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب صیغہ نہیں بدلے گا. بلنڈر یا غلطی اس وقت ہوتی، یا بے وقوفی یا جہالت کا مظاہرہ اس وقت ہوتا میں کہتا کہ درود ابراہیم پڑھو، یا میں کہتا درود فتح پڑھو، یا میں کہتا درود مغفرت پڑھو، یا میں کہتا درود اہل بیت پڑھو. 3 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد میں ایک دم صیغہ بدلتا، یعنی چھلانگ لگاتا، میں کہتا درود امت پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. یہ بالکل مختلف ہے. اس کے فضائل اور ہیں، اس کے کمالات اور ہیں، اس کے معجزات اور ہیں، اس کی تاثیر اور ہے، اور یہ سارے کا سارا نظام ہی کوئی اور ہے. تو یوں جب آپ درود فتح سے درود امت کی طرف جاؤ گے تو یہ جو محنت کی ہے ختم. درود اہل بیت سے درود امت کی طرف جاؤ گے تو یہ جو محنت کی ہے مہینہ 2 4 یا 1 سال، یہ سب ختم. اس طرح کسی نے درود ابراہیم پڑھا ہے، بے شک وہ اجر و ثواب میں بہت آگے ہے، اس نے وہ چھوڑ کر یہ درود امت شروع کر لیا، درود صدقہ شروع کر لیا، یا کوئی اور صیغہ پکڑ لیا، تو جو درود ابراہیم پہ محنت کی ہے وہ ختم. لیکن اگر آپ نے درود فتح پڑھا، درود فتح کے بعد آپ نے درود اہل بیت پڑھا، درود اہل بیت کے بعد آپ نے درود مغفرت پڑھا، تو یہ ایسے ہی ہے کہ پہلے آپ پلے گروپ میں تھے، پھر آپ 1 میں آ گئے، پھر آپ 2 میں ہو گئے، یا پہلے آپ 1 میں تھے، پھر 2 میں آ گئے، پھر 3 میں آ گئے. اب جو بچہ 3 میں آ جائے وہ اپنے ٹیچر کو جا کر کے یہ آپ نے کیا کیا ہے، میری کتابیں ضائع ہو گئی ہیں. اتنی مشکل سے میرے ابے نے کتابیں لے کے دی تھی، آگے وہ گالیاں نکالتا ہے تو میری ساری کتابیں ضائع ہو گئی ہیں، میری یونیفارم ضائع ہو گئی ہے. میں نے پہلی کلاس میں رہنا ہے، میں نے 1 میں رہنا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ٹیچر کے علاج کی ضرورت نہیں ہے، تیرے علاج کی ضرورت ہے. اور شافی کے ہاں بڑا سادہ علاج ہے، بس ایسے کر کے 10 بس. کیوں؟ ہمیں ساری باتیں سمجھ آتی ہیں، دین سمجھ نہیں آتا.
عملیات سمجھ نہیں آتی، روحانیت سمجھ نہیں آتی۔ ہم دنیا کی ترقی چاہتے ہیں لیکن روحانیت میں ترقی نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں لکیر کے فقیر جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہیں۔ تو بھائی درود فتح آپ کو درود پر لگانے کے لیے ہے، آپ کو درود پر لگانے کے لیے ہے۔ جب آپ لگ گئے، اللہ نے کرم کر دیا، اللہ نے قبول کر لیا، اللہ نے استقامت دے دی، آپ کے اوپر درود پاک کے معجزات، کمالات، کرشمات کھل گئے، آپ کا دل لگ گیا، تو بھائی آگے چلانا ہے آپ کو۔ ہم نے وہیں کھڑے رکھنا ہے آپ کو، ہم نے آگے چلانا ہے، ہماری منزل یہ ہے، ہم نے یہاں پہنچنا ہے۔ تو یہاں پہنچنے کے لیے صیغے کا کامل ہونا، جامع ہونا، مکمل ہونا ضروری ہے۔ تو 3 دعائیں ہیں، رحمت کی دعا، سلامتی کی دعا، برکت کی دعا۔ تو جو درود فتح ہے اس میں ایک دعا ہے، جو درود اہل بیت ہے اس کے اندر آل کے لیے بھی دعا ہے مگر دعا ایک ہی ہے۔ جو درود مغفرت ہے یہ اتنا جامع، کامل، مکمل ہے اور اکمل ہے کہ اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی دعائے رحمت ہے، آپ کی ساری آل کے لیے بھی دعائے رحمت ہے، پھر دعائے برکت بھی ہے اور دعائے سلامتی بھی ہے۔ تو 3 ہی دعائیں ہیں، 3 ہی دعائیں۔ وہ تینوں دعائیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں درود مغفرت میں۔ تو جب آپ نے ایک بار زندگی میں درود مغفرت تھام لیا، اب آپ نے صیغہ نہیں بدلنا، بس دن میں رات میں ایک تسبیح آپ نے درود ابراہیم کی پڑھتے رہنا ہے، باقی سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو بغیر وضو، پاکی نپاکی، ہر حال کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اور استغفار کو ساتھ جوڑیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ آپ کے اشکال کا جو ہے وہ جواب ہو گیا، یا آپ کے سوال کا جواب ہو گیا کہ میں صیغہ کیوں بدلتا ہوں۔ آگے آپ نے جو سوال کیا ہے، یعنی آسیہ سعید صاحبہ نے ڈسکا سے، وہ یہ ہے کہ کم از کم درود پاک کتنا پڑھنا ضروری ہے، یعنی علاج کے دوران کتنا درود پاک پڑھنا ضروری ہے۔ اگر سوال اتنا ہو کہ درود پاک پڑھنا کتنا ضروری ہے تو پھر 2 طرح سے جواب دینا ضروری ہے۔ ایک ہے شریعت کے پہلو سے جواب دینا، اور ایک ہے عملیات کی روح سے جواب دینا۔ علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ 313 بار درود پاک کوئی بھی صیغہ 313 بار پڑھتا ہے تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے درود پاک کی کثرت کرنے کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اے ایمان والو کثرت سے درود و سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرو۔ تو جو 313 بار روزانہ ایک ہی نشست میں، 2 نشستوں میں، 3 نشستوں میں، یا توڑ کے کم از کم 313 بار درود پاک روزانہ پڑھتا ہے، علماء کیا فرماتے ہیں یا مشائخ کیا فرماتے ہیں کہ وہ درود پاک کثیر پڑھنے والا ہے، یا کثیر درود پاک پڑھنے والوں میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ خلاص یہ بات ختم ہو گئی۔ اب بات آ گئی ہماری، اگر آپ روحانیت میں آنا چاہتے ہیں اور روحانیت میں پھر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ پیری مریدی میں ہیں، اس میں آپ سالک بننا چاہتے ہیں، سلوک طے کرنا چاہتے ہیں، یا عملیات کے میدان میں ہیں، عامل بننا چاہتے ہیں، یا اپنا کوئی ورد وظیفہ کر رہے ہیں، روحانی علاج معالجہ کر رہے ہیں، یا کسی کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یعنی کسی کا علاج کر رہے ہیں، تو اب آپ کو روزانہ 1000 بار درود پاک دن میں اور 1000 بار درود پاک رات میں پڑھنا ضروری ہے۔ اب آپ کے ذہن میں دوبارہ یہاں اشکال یا سوال آنا چاہیے کہ شریعت کے روح سے تو 313 ہے، تو یہاں پہ آپ نے 1000 کیوں کر دیا؟ بھائی شریعت کا مسئلہ تادم موت کے لیے ہے، نہیں سمجھ آئی؟ شریعت کا مسئلہ تادم موت کے لیے ہے، وہاں کوئی ٹائم فریم نہیں ہے کہ 2 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے، نہیں بھائی، یہ اوپن ہے۔ آپ روزانہ دن یا رات ہو، آپ 313 بار تعداد مکمل کر لیتے ہیں، تو میں نے کیا کہا کہ اجماع امت ہے، تمام علماء یہ بات لکھتے اور فرماتے ہیں کہ 313 بار درود پاک پڑھنے والا کثیر درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جائے گا، گنا جائے گا۔ اس کے لیے کوئی مدت نہیں ہے، کوئی ٹائم فریم نہیں ہے۔ جو روحانی علاج معالجہ ہے یا کسی عمل کی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے کہ 4 مہینے کا عمل ہے،
21 दिन का अमल है, 40 दिन का अमल है, 90 दिन का अमल है, 70 दिन का अमल है, उस टाइम फ्रेम के अंदर, उस मुद्दत के अंदर हमें वो एनर्जी का लेवल चाहिए। तो इसलिए अमलियात में उसके मुताबिक यानी अपनी मंजिल के मुताबिक रियाजत करनी पड़ती है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो अमलियात की रूह से कर रहे हैं, शरीयत की रूह से बात हमने पहले मुकम्मल कर ली है। तो अगर आप अपना रूहानी इलाज मुआलजा कर रहे हैं या किसी प्यारे का कर रहे हैं या किसी अमल की ज़कात दे रहे हैं, आमिल बन रहे हैं, इसी तरह आप सालिक हैं, ठीक है, बुजुर्गान के फैज़ से आप फैज़याब होना चाहते हैं, अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की मार्फत और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी चाहते हैं, तो आपको दिन में और रात में 1,000 मरतबा कामिल सीगा दुरूद पाक का पढ़ना ज़रूरी है। इससे कम पढ़ोगे तो वो नफ़ा नहीं होगा जो होना चाहिए। आपका 4 महीने का वक्त है, 4 महीने में आपको मंजिल नहीं मिलेगी। आपका अमल 90 दिन का है, 90 दिन में वो मकसद हासिल नहीं होगा। इसी तरह रूहानी इलाज मुआलजा आप कर रहे हैं तो उसके अंदर वो तासीर नहीं आएगी जो आप चाह रहे हैं। तो मुख्तसर ये, अगर आप महज अजर सवाब के लिए दुरूद पाक पढ़ रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि मेरा नाम दुरूद पाक कसरत से पढ़ने वालों में लिखा जाए, तो जोन सा सीगा मर्जी पढ़ो, मगर 313 बार कम से कम पढ़ो, आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी। अगर आप अमलियात के, रूहानियत के, तसव्वुफ के जो है मुसाफिर हैं, तो फिर आपको 1,000 बार दिन में और 1,000 बार रात में पढ़ना जरूरी है। अगली और आखिरी बात, जब आपने अपने मकसद को पा लिया, औरादो वज़ाइफ में, अमलियात में, रूहानियत में मकसद को पा लिया, जो भी आपका मकसद था वो हासिल हो गया, उसके बाद फिर आप 313 बार सारी जिंदगी पढ़ते रहोगे। वो मंजिल, वो तासीर भी आपके हाथ में रहेगी और आपका नाम भी कसीर दुरूद पाक पढ़ने वालों के नाम में शामिल रहेगा। तो ये आपके सवालात थे और उनके जवाबात थे, और मैंने अपना मौक़िफ़ भी दे दिया आज आपके तवस्सुल से कि मैं सीगा क्यों बदलता हूं या मेरे यहां तरीका इलाज क्या है। तो जो हमारा तरीका इलाज है, यानी सिलसिला अलिया कादरिया शाफिया के फैज़ान से या शाफिया रूहानी सेंटर पे जो लोग आते हैं या शाफिया सोशल मीडिया के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए जो हम तरीका इलाज फी ज़माना अख्तियार किए हुए हैं वो ये है कि इल्मी किताबी होना अपनी जगह पे है, तो ज़माने के हालात के ऊपर निगाह होना, मरीज़ की नब्ज़ देखना या उसको सामने रखना अपनी जगह पे ज़रूरी है। तो हमने दोनों चीज़ों को इकट्ठे लेकर चलना है और अल्हम्दुलिल्लाह हम चल रहे। तो मेरा ख्याल है काफ़ी तफसील के साथ मैंने तमाम सवालात के जवाबात देने की कोशिश की है, और आपके जो एतराज़ात थे या इश्कालात थे या सवालात थे उनके शाफ़ी जवाबात आपको मिल चुके होंगे। अगर फिर भी कोई कमी रह गई तो आप सवाल करना चाहते हैं तो जो हमारी पेड ऑनलाइन सर्विस है उस पे आप कोई भी सवाल है या कोई भी आपका इश्काल है या कोई भी आपका एतराज़ है या आप औरादो वज़ाइफ कर रहे हैं, रूहानी इलाज मुआलजा कर रहे हैं, उसमें कोई रुकावट आ रही है, आप कोई बात पूछना चाहते हैं, हमारी पेड ऑनलाइन सर्विस से आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। दुनिया भर से जो लोग हमें सुनते हैं या शाफिया रूहानी सेंटर पे आते हैं, 24 घंटे जब चाहो जिस वक्त चाहो आप 3 से 5 मिनट का एक वॉइस नोट या 10 लाइनों का टेक्स्ट मैसेज, इन दोनों में से कोई एक आप सेंड करके रजिस्टर करवा लो। अगर आपका मसला, आपका सवाल या आपका एतराज़ या आपका इश्काल इज्तमाई नौइयत का होगा, उसको वीलॉग का हिस्सा हम बना देते हैं। अगर वो इनफरादी नौइयत का होगा, यानी आपका ज़ाती कोई मसला है, घर का मसला है या अपने ज़ात के बारे में कोई मसला है या आपकी अपनी ज़ात के बारे में कोई बात है, तो आपको प्राइवेटली जवाब दे दिया जाएगा। तो आप यूं 24 घंटे दुनिया भर में जहां भी रहते हैं आप पेड ऑनलाइन से इस्तिफादा कर सकते हैं। दुनिया भर में बोलो, जो परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए, जो दुखी अल्लाह उनके दुख दूर अता फरमाए, जो सुखी अल्लाह उनके सुखों में मजीद बरकतें अता फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जिन्होंने मैं दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह हमारी इल्तजाओं को, हमारी दरख्वास्तों को, हमारे टूटे फूटे अल्फाज को उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए और उनकी मबरूर दुआओं को हमारे हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, बदनी बीमार हैं या रूहानी मरीज़ हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, शहरी हैं, देहाती हैं, अरबी हैं या अजमी हैं, अल्लाह सबको सेहत वाली, सलामती वाली, खैर वाली, बरकत वाली हयाती अता फरमाए। अल्लाह
سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دنیا بھر سے وہ لوگ جو شافیہ روحانی سینٹر انٹرنیشنل پر آتے ہیں یا خانقاہ دارالشفا میں آتے ہیں یا سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہیں، یا وہ ہمارے متعلقین محبین مخلصین جو شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں، اللہ ان کی جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی، عزت کی حفاظت فرمائے۔ دنیا بھر سے وہ لوگ جو ہمارے سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ کے پیغام کو عام کر رہے ہیں یا اپنے مقام پہ رہتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، یا شافی کی سوچ کو، فکر کو، صدا کو گھر گھر میں پہنچا رہے ہیں، یا خانقاہ کی مالی، بدنی، وقتی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کو ہر طرح کے شر سے، مرض سے، قرض سے، ذلت سے، علت سے، قلت سے محفوظ فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے۔ جو ہماری ضرورتیں ہیں ہم رب کی بارگاہ میں سوال کر نہیں سکے، اللہ بن سوال کے ہم سب کو جواب عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا یہ کروڑا احسان ہے کہ اس نے سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ کو اور ہمارے سوشل میڈیا شافیہ سوشل میڈیا کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے، اور شافیہ سوشل میڈیا کا جو ڈیجیٹل چینل ہے کملی، اس پہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ زندگی کو بیان کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو عام کریں۔ تو پچھلے 6-7 مہینے سے یہ محنت جاری ہے، اور الحمدللہ اس وقت لاکھوں لوگ جو ہے وہ درود پاک پڑھنے کے عادی ہو گئے ہیں، اور لوگوں کو یہ بات یعنی امت کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے ضروری کیا ہے کہ عاشق رسول ہونا، اور عاشق رسول ہونے کے لیے ضروری کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے ذکر کرنے والا ہونا، کیونکہ جب تک ذکر رسول نہیں ہے عشق رسول نہیں ہوگا۔ تو عشق رسول نہیں ہے تو غلامی رسول مل نہیں سکتی، اور جو غلام الرسول نہیں ہے وہ اللہ کے در کا فقیر نہیں ہے۔ تو یہ ساری کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اللہ نہ کرے اس میں سے کوئی ایک بھی ٹوٹتی ہے تو سارا شرازہ بکھر جائے گا۔ جو اللہ کے در کا فقیر ہے وہی غلام الرسول ہے، تو جو غلام الرسول ہے وہی عاشق رسول ہے، تو جو عاشق رسول ہے وہی حضور کا ذکر کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ ذاکر ہے۔ تو جو ذاکر ہے وہ عاشق رسول ہے، تو جو عاشق رسول ہے وہ غلام رسول ہے، جو غلام رسول ہے وہ اللہ کے در کا فقیر ہے، یعنی وہی دونوں جہاں میں کامیاب ہے، وہی اللہ کا ولی ہے۔ تو بنیادی بات کیا ہو گئی؟ کثرت سے ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اور ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے خوبصورت شکل ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جس ذکر کا اللہ حکم دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ درود و سلام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو سب سے خوبصورت جو شکل ہے یا صورت ہے ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ کیا ہے کہ ہر مسلمان، ہر ایمان والا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ تو جب ہم ذکر رسول کریں گے تو دھیرے دھیرے ہمارے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ پیدا ہوتی جائے گی۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دل میں آئے گی تو اللہ والو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہر وہ عمل کریں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو کر کے دکھایا، اور ہر اس بات سے رک جائیں، ہر اس فعل سے رک جائیں، ہر اس عمل سے رک جائیں جس سے رکنے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا یا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو یوں جب ذکر رسول ہوگا تو اس سے ہمارا قلب بنے گا، ہمارا دل بنے گا۔ جب دل بن جائے گا، باطن ہمارا بن جائے گا، تو نفع کیا ہوگا کہ اطاعت رسول بھی آسان ہو جائے گی اور اتباع رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی آسان ہو جائے گی۔ تو اللہ نے اس کے اندر ہی کامیابی کو رکھا ہے، اس لیے رب فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب فرما دیجئے کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے محبت کروں، تو میں نے شرط کیا عائد کی ہے کہ یہ آپ کی غلامی کریں، یہ آپ کی اتباع کریں۔ تو اتباع اللہ والو اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ کے دل میں عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے۔ اطاعت اور چیز ہے، اتباع اور چیز ہے۔ اطاعت نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کرتا ہے، جس طرح اطاعت ہم کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی اتباع نہیں ہوتی۔
اتباع ہم کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی کرتے ہیں اور اتباع بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی صرف ہم کیا کرتے ہیں؟ اطاعت۔ اب اطاعت میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کرتے ہیں، جس طرح نماز ہے، بسا اوقات پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، ذکر اذکار تسبیحات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، پھر بھی انسان ڈر کے مارے، خوف کے مارے، گناہ کا جو بوجھ اپنے ضمیر پہ محسوس کرتا ہے اس کی وجہ سے، یا حالات کی وجہ سے، یا ثواب کی وجہ سے، کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے انسان مجبور ہو کے کر لیتا ہے۔ تو اطاعت خوشی سے بھی کی جاتی ہے، اور اطاعت عمومی طور پہ بامر مجبوری بھی کی جاتی ہے یا ہم کرتے ہیں، لیکن اتباع کے لیے خالصتاً دل میں محبت ہونا ضروری ہے۔ اتباع جو ہے خالصتاً وہ فعل ہوتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کیا جائے، کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں بیٹھتے تھے، میں نے بھی یوں بیٹھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب چلتے تھے، آپ کے چلنے کا انداز یہ تھا، میں نے بھی یوں چلنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جوتا پہنتے تھے تو جوتا پہننے کا انداز یہ تھا، ترتیب یہ تھی، طریقہ یہ تھا، میں نے بھی ویسے ہی جوتا پہننا ہے جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنتے تھے، یا میرا ظاہری لباس ہے تو میں نے لباس اسی طرح کا پہننا ہے جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کالی پگڑی لگاتے تھے تو میں نے کالی پگڑی اس لیے لگانی ہے کہ میرے نبی کو پسند ہے، مجھے فلاں رنگ کی پسند ہے، مجھے فلاں رنگ کی پسند ہے، لیکن میں نے اپنی پسند کی نہیں لگانی، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کی لگانی ہے۔ جب اپنی پسند کو پرے کر دیا، اپنی پسند کو پرے کر دیا، نیچا دکھا دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کو ترجیح دی، تو یہ اتباع مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو جائے۔ یہ کیا ہو جائے گی؟ اتباع مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ جتنا ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہوگا، اتنی اتباع جو ہے وہ آسان ہوتی جائے گی، اتنے ہی آپ کے دل کے اندر شوق پیدا ہوگا کہ میں مسنون اعمال کروں۔ تو جمعے کی نسبت سے، کل کیونکہ جمعۃ المبارک ہے، تو جمعے کی نسبت سے میں 2 اعمال بتا رہا ہوں۔ وہ 2 اعمال عام دنوں میں بھی کرنے چاہیے، لیکن ان کی کیونکہ مناسبت جو ہے جمعۃ المبارک کے ساتھ ہے، تو جمعۃ المبارک کو خاص طور پہ ان 2 اعمال کا جو میں بتانے جا رہا ہوں، ان کا اہتمام آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اور اس کا آسان حل کیا ہے کہ ایک دفعہ آج یہ سن لیا، سوشل میڈیا والے وہ ایک دفعہ بیان سن لیتے ہیں، پھر ان دونوں اعمال کو کرنے کے لیے آج کل مشکل نہیں ہے کہ کسی کو بندہ کہے کہ مجھے یاد کروا دینا، انسان بھول جاتا ہے، تو موبائل میں الارم لگا لے، ریمائنڈر لگا لے، جمعے والے دن جو وقت بتاؤں گا اس وقت وہ ریمائنڈر جو ہے وہ آ جائے گا، الارم بجے گا، آپ کو یاد آ جائے گا حضرت صاحب نے کہا تھا یہ اعمال کرنے ہیں، یہ جمعے والے دن ہی ہوتے ہیں تو میں کر لوں گا، تو آپ ان اعمال سے محروم نہیں رہیں گے۔ وگرنہ کیا ہوگا؟ غفلت میں مارے جائیں گے، پھر 7 دن پہ بات چلی جائے گی، پھر 2 جمعے اس طرح گزر گئے، پھر ویسے ہی آپ کو بھول جائے گا، یا قسمت پھر یا نصیب، کبھی درمیان میں بیان ہوتا ہے، دوبارہ یہ حدیث آتی ہے تو آپ کو سننے کا موقع ملتا ہے، نہیں ملتا۔ تو اس لیے آج جو اعمال بتاؤں ان کو آپ نے باندھ لینا۔ 2 اعمال ہیں جمعۃ المبارک کے خاص۔ ایک ہے جب جمعۃ المبارک کی پہلی اذان ہوتی ہے، توجہ ہے، ایک عمل میں بتا رہا ہوں، جب جمعۃ المبارک کی پہلی اذان ہوتی ہے، مرد حضرات ہیں، جب آپ مسجد میں جائیں، پہلی اذان کے بعد آپ مسجد میں چلے گئے اور ابھی امام جو ہے وہ ممبر پہ نہیں بیٹھا، یہ بات ذرا توجہ کے ساتھ سننی ہے، امام کیا ہوا ہے؟ ممبر پر نہیں بیٹھا۔ اس طرح ہماری مائیں بہنیں ہیں، وہ گھر میں ہیں، پہلی اذان جب ہو گئی تو وہ عمل اپنے گھر میں کر لیں گے، کیونکہ ان کو تو ممبر کا مسئلہ نہیں ہے، وہ 5-7 منٹ فرض کرو مولانا صاحب جو ہے وہ تقریر بھی کر رہے ہیں، مسجد قریب ہے، خطبے کی آواز آ رہی ہے، بیان کی آواز آ رہی ہے، تو وہ تو گھر میں ہیں، ان کا تو ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے تو ایک وقت لینا ہے، اس وقت میں وہ کر سکتی ہیں۔ اصل ہے مسئلہ مرد حضرات کا۔ لیکن جب جمعے کی پہلی اذان آ جائے، آپ وضو کر کے تیار ہو کے، غسل کرنا ہے غسل کر کے آپ مسجد چلے گئے، گھر میں خواتین ہیں، انہوں نے غسل کرنا ہے تو غسل کر لیں، وضو کرنا ہے تو وضو کر کے کیا کرنا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کا روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے جمعۃ المبارک کو جب بیان کے لیے امام جو ہے وہ ابھی ممبر پر نہ بیٹھا ہو، یعنی درس، بیان، خطبہ جو بھی آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں، وہ شروع ابھی نہ ہوا ہو، تو اس نے 2 رکعت نماز پڑھی،
کتنے رکعت؟ 2 رکعت نماز پڑھی، ہر رکعت کے اندر 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا. یعنی آپ نیت کریں گے 2 رکعت نماز نفل، اللہ اکبر، ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں گے، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پھر رکوع کریں گے، سجود ہوں گے، پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی. پھر دوسری رکعت میں آپ اٹھیں گے، آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اور ساتھ آپ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے. اس کے بعد رکوع کریں گے، سجود کریں گے، تشہد میں بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے. اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے، دائیں اور بائیں سلام پھیریں گے. یہ آپ کے 2 نفل ادا ہو گئے. جو خاص ان کے چیز بتائی گئی ہے پڑھنے کے لیے وہ ہے سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد، 10 بار دونوں رکعتوں کے اندر. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب سلام پھیر کے نمازی فارغ ہو جائے تو وہ یوں پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیا پڑھے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اتنا یعنی تسبیح کرے. اب آپ حدیث پاک کو توجہ کے ساتھ دوبارہ سنیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عباس نے اس کو روایت کیا ہے کہ کوئی شخص نماز جمعہ سے پہلے یعنی دوسری اذان سے پہلے جب امام ابھی ممبر پر نہیں بیٹھا، خطبہ ابھی شروع نہیں ہوا، ابھی تقریر ہو رہی ہے، تو ہمارے ہاں تو یہ نظام ہے نا، تو امام ابھی ممبر پہ نہیں بیٹھا، پہلی اذان ہو گئی تو 2 رکعت نماز یوں پڑھے کہ ہر رکعت کے اندر 10 مرتبہ سورۃ اخلاص، پھر سلام پھیرنے کے بعد پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب حدیث پاک کے اندر یہ بات یوں آئی ہے کہ یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے. لیکن جب تسبیح کی جاتی ہے تو تسبیح کرنا 3 بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو یہ بات ہم نے خود اس حدیث پاک سے سمجھنی ہے، خود جو ہے وہ استدلال کرنا ہے کہ جب بھی کوئی تسبیح کی جاتی ہے تو اس کو 3 بار پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ہم رکوع کی تسبیح 3 بار پڑھتے ہیں، سجدے کی تسبیح ہم 3 بار پڑھتے ہیں. تو اب آپ نے 2 رکعت نماز نفل جو ہے وہ پڑھ لی 10 مرتبہ سورۃ اخلاص کے ساتھ. سلام پھیرنے کے بعد اب آپ 3 بار پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس اللہ والو اتنا عمل ہے. کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ بلکہ میں تھوڑا سا اور آسان کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی. جب آپ وضو کر کے آئیں یعنی جمعے کی پہلی اذان ہو گئی، وضو کر کے آئے ہیں، مسجد میں گئے ہیں تو تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں نا. تحیۃ المسجد جب نفل پڑھ رہی ہے اس کے اندر ہی 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں. اس طرح مائیں بہنیں گھر میں پڑھ رہی ہیں، تحیۃ الوضو پڑھ رہی ہیں، انہوں نے تو تحیۃ المسجد نہیں پڑھی نا، وہ تحیۃ الوضو پڑھیں گی. تو تحیۃ الوضو اگر پڑھتی ہیں بس اس کے اندر یہ پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ تسبیح کریں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت کو سن لو، سینے ٹھنڈ پہ جائے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یوں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی تسبیح کی، اس کے بعد اس نے جو دعا کی اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا. جو دعا کرو گے قبول ہو جائے گی. تو اللہ والو مارے پھر رہے ہو تویز دھاگے کے پیچھے، وظائف کے پیچھے، ان اعمال کو کرو جن اعمال کے اندر اللہ رب العزت نے کامیابی کو رکھا ہوا ہے، جن اعمال کے اندر اللہ رب العزت نے کامیابی کو رکھا ہوا ہے. تو یہ عمل میں نے کیا کہا ہے کہ یہ ہر جمعے کو ہونا ہے. تو آپ نے اپنے موبائل کے اوپر ریمائنڈر لگا لینا تاکہ جمعے والے دن وہ جو ہے 15-20 منٹ وہ پہلے الارم جو بھی آپ نے لگایا ہوا وہ بجے گا، آپ کو فوراً یاد آ جائے گا کہ آج میں نے یہ عمل جو ہے یہ کرنا ہے. ایک عمل ہو گیا. دوسرا عمل جو ہے وہ بعد نماز عصر کا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی عصر کی، پھر کسی سے کلام کیے بغیر 80 مرتبہ اس نے میرے پہ درود پڑھا جمعۃ المبارک کو بعد نماز عصر. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو جس نے 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھا اللہ اس کے 80 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جس نے یہ والا درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم 100 بار پڑھا تو اللہ اس کے 80 سالوں کے گناہ معاف فرما دے گا. یعنی ایک روایت کے اندر ہے 80 مرتبہ پڑھنا اور ایک روایت کے اندر ہے 100 بار پڑھنا. تو آپ آسان یہ سمجھ لیں کہ آپ نے 2 اعمال جمعۃ المبارک کو کرنے ہیں. ایک
خطبہ شروع ہونے سے پہلے یا تقریر امام کی شروع ہونے سے پہلے پہلی اذان کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، ہر رکعت کے اندر 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اللہ سے اپنی حاجتیں جو ہے وہ پوری کروانی ہے، اپنے حق میں فیصلے کروانے ہیں، جو پریشانی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ سونا کرم والا معاملہ فرما دے گا۔ ایک عمل یہ ہو گیا، اور دوسرا عمل کیا ہے کہ عصر کی نماز مسجد میں پڑھی ہے، گھر میں پڑھی ہے، جس طرح خواتین ہیں جہاں کہیں بھی انہوں نے گھر میں نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے وہیں بیٹھے رہیں، کسی کے ساتھ دنیا کی باتیں نہیں کرنی، کلام نہیں کرنا، صرف 7 سے 8 منٹ کا کام ہے، اور اگر بہت آہستہ پڑھیں تو 10 منٹ لگ جائے گے، ورنہ 7 سے 8 منٹ لگتے ہیں۔ آپ 100 بار پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، تو اللہ والوں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو جب بدن ہلکا ہو جائے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہی گناہ ہیں جو ہمارے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں، پھر ہر کام کے اندر رکاوٹ، ہر کام کے اندر رکاوٹ، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ جی ہر کام میں رکاوٹ ہوتی ہے جادو ہو گیا، ہر کام میں رکاوٹ ہے جادو ہو گیا۔ حضرت صاحب میں جس کام کو ہاتھ ڈالتا ہوں تم رکاوٹ آ جاتی، میں جس کام کو ہاتھ ڈالتا ہوں رکاوٹ آتی، ہم نے بیٹی کا رشتہ کیا رکاوٹ آ گئی، ہم گھر بنا رہے ہیں رکاوٹ آ گئی، ہم نے فلاں کام کیا رکاوٹ آ گئی، ہم نے سفر پہ جانا ہے رکاوٹ آ گئی۔ اللہ بولو بات رکاوٹ کی نہیں ہے، بات ہے گناہ آگے کھڑے ہو گئے، تو گناہ جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ جو تمہارے اوپر مصیبتیں آتی، یعنی رکاوٹ آ گئی، مصیبت آ گئی، جو تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ویعفو عن کثیر، ابھی تو اللہ تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، درگزر فرما دیتا ہے۔ تو اللہ جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ جو آپ رونا روتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، حضرت صاحب ہمارے ہر کام میں رکاوٹ ہے، اللہ سے اٹھتے بیٹھتے ہر پل اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، کملی والے پہ درود پڑھتے رہو، جو گناہ جو ہے وہ دھلتے جائیں گے، رستے آسان ہوتے جائیں گے، رستے جو ہے وہ صاف ہوتے جائیں گے۔ تو یہ 2 اعمال میں نے بتائے ہیں جمعۃ المبارک کو کرنے والے۔ باقی اگر آپ یہ درود پاک ہے یہ آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے، عام دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ جمعے کو پڑھنا ہے اس کے بعد پڑھ نہیں سکتے، لیکن کیونکہ اس کی مناسبت کے حوالے سے احادیث مبارک آئی ہیں تو جمعے والے دن اگر آپ کوئی اور درود پاک بھی پڑھتے ہیں، جس طرح وہ لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کوئی درود ابراہیم پڑھ رہا ہے، کوئی درود تاج پڑھ رہا ہے، کوئی درود تنجینہ پڑھ رہا ہے، کوئی درود فتح پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو لیکن جمعے والے دن یہ پڑھنا ہے جو حدیث میں آیا ہے، اس حدیث پاک کی مناسبت ہے، اس درود پاک کی مناسبت ہے کہ جمعے والے دن پڑھا جائے گا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت بھی بتایا ہے کہ بعد نماز عصر پڑھا جائے گا، اور شرط ساتھ کیا لگائی ہے کہ دنیا کی باتیں کرنے سے پہلے، تاکہ آپ کی روحانی کیفیت جو آپ کو طہارت نماز کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے وہ برقرار ہو۔ اسی طہارت کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے، اسی پاکیزگی کے ساتھ جب پڑھیں گے تو اللہ سونا جو ہے وہ آپ کا ظاہر بھی اور باطن بھی منور کر دے گا۔ تو عرض میں نے یہ کی ہے، وہ تمام حضرات جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو ان سے بھی درود پاک پڑھے وہ عام دنوں میں وہ پڑھتے رہیں، لیکن جمعے والے دن بعد نماز عصر ایک تسبیح اس درود پاک کی ضرور کیا کرے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس کو درود امت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر میں نے 4-5 دفعہ بولا ہے، اگر آپ کو نہیں یاد ہوا یا آپ نے پہلی بار سنا ہے تو آپ نیٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ سونا مجھے بھی یہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ عمل جو میں نے بتایا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو پریشان ہیں دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں، وہ سب سے زیادہ عمل جو ان کو نفع دے گا وہ کون سا ہے؟ درود پاک کا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جب غم حد سے بڑھ جائیں درود میرے پہ درود پڑھو، جب قرض کے اندر جکڑے جاؤ، نکلنے کی کوئی سبیل نہ ہو، نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہ آئے، سمجھ نہ آئے، تو کیا کرو؟ میرے پہ درود پڑھو۔ سمجھ آ گئی بات؟ اسی طرح حالات ایسے ہو گئے ہیں پیچیدہ، چاہے وہ صحت کے حوالے سے، مالی حالات ہیں،
کاروباری حالات ہیں، گھریلو حالات ہیں، روحانی حالات ہیں، ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ سارے رستے بند ہو گئے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ میرے پہ کثرت پہ درود پڑھو۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، اس حدیث پاک کو بھی سیدنا عبداللہ بن عباس نے بھی روایت کیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ نے بھی اس کو روایت کیا ہوا ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث ہے، ابو داؤد نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کو مشکل سے نکالے گا، مشکل میں سے تنگی میں سے آسانی کے راستے اللہ جو ہے وہ نکال کر دکھائے گا، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے وہ تمام حضرات جو پریشان ہیں دنیا بھر میں، مالی پریشانی ہے، گھریلو پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، صحت کی پریشانی ہے، وہ ان دو اعمال کو دن رات کریں، کثرت سے درود و سلام پڑھیں اور استغفار کریں۔ اور وہ تمام حضرات جو پہلے سے اجتماعی درود پاک کا جو عمل ہے 100 ارب کا، 1 خرب کا کملی چینل کے وہ اس کو اندر شامل ہیں، اللہ ان سب کو استقامت عطا فرمائے، وہ اپنا عمل جاری رکھیں، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ دن رات پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ایک نصاب ختم ہو گیا تو اگلا شروع کر دیں، دوبارہ پوچھنے کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ تمام حضرات جو انفرادی طور پہ درود پاک پڑھ رہے ہیں یا جو آج کا بیان سن کے جو ہے وہ ارادہ کرتے ہیں، انفرادی طور پہ جو پڑھ رہے ہیں وہ 100 پڑھ رہے ہیں، لیکن جو ہمارا اجتماعی عمل ہے وہ کملی چینل پہ ہے، وہاں سے جا کے آپ بیان سنیں، اجتماعی درود پاک کے عمل کے جو بیانات ہیں چھوٹے چھوٹے وہ سن لیں، جو طریقہ کار بتایا ہے اس کے مطابق آپ اجتماعی عمل میں شامل ہو جائیں۔ اور آپ نے ہمیں 3 باتیں بتانی ہیں، اپنا نام، شہر کا نام اور تعداد، یعنی کتنا آپ درود پاک پڑھیں گے۔ جو ہمارے آفیشیل نمبر ہیں اس پہ واٹس ایپ کر دیں، یا تلاش چینل کی کمیونٹی میں آ کے آپ کومنٹ کر دیں، بس 3 چیزیں لکھیں گے، نام، شہر کا نام اور درود پاک کی تعداد، مزید ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اور اگر آپ نے واٹس ایپ کر دیا ہے تو کامنٹ نہیں کرنا، اگر کامنٹ کر دیا ہے تو پھر واٹس ایپ نہیں کرنا، یوں پہ تعداد جو ہے وہ ہمارے ریکارڈ میں ڈبل آ جائے گی، اس سے آپ نے گریز کرنا ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ اللہ رب العزت جو انفرادی طور پہ درود پاک پڑھ رہے ہیں اللہ ان کا بھی قبول و منظور فرمائے، جو اس قافلے میں شامل ہو کے اجتماعی درود پاک کا جو قافلہ ہے اس میں شامل ہو کے پڑھ رہے ہیں، اللہ ان سب کو بھی استقامت عطا فرمائے، ان کا پڑھا ہوا بھی قبول و منظور فرمائے۔ لوگ تعویذات سے علاج کرتے ہیں وہ تعویذات دیں گے، جو لوگ عملیات سے یعنی وظائف سے علاج کرتے ہیں وہ کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں گے۔ پہلا مرحلہ ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ کچھ احتیاطیں بھی ہوں گی، کچھ احتیاطیں بھی ہوں گی۔ ان احتیاطوں میں یا خوراک کے درجے میں کیا ہوگا کہ آپ نے صدقہ بھی کرنا ہے، خیرات بھی کرنی ہے، اوتارا بھی کرنا ہے، اوتارا بھی کرنا ہے۔ اب یہ صدقہ، خیرات، اوتارا یہ علاج کا حصہ ہے، یہ ہے آج کا موضوع۔ یہ جو پہلے میں نے باتیں کہی ہیں یہ صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے کی ہیں، جو اب سے پہلے میں بولا ہوں وہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی اگر امت کو شعور ہوتا تو۔ میں نے بات یہاں سے شروع کرنی تھی کہ روحانی اوتارا کیا ہوتا ہے۔ مجھے صرف یہ اصطلاح سمجھانے کے لیے یا یہ بات سمجھانے کے لیے کہ روحانی اوتارا علاج کا ایک حصہ ہے، انٹیگرل پارٹ ہے، یہ سمجھانے کے لیے اتنی لمبی بات کر کے یا تمہید باندھ کر یہاں تک آپ کو لے کر آنا پڑا ہے۔ جس طرح ادویات صرف آپ بدنی مسائل کے لیے لوگے، علاج ہو جائے گا لیکن کامیاب نہیں ہوگا جب تک آپ خوراک اچھی نہیں لوگے اور ساتھ پرہیز نہیں کرو گے، ساتھ پرہیز نہیں کرو گے۔ دنیا میں کوئی ڈاکٹر ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرے یا کوئی مریض ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں صرف ادویات استعمال کروں گا، پرہیز میں نہیں کروں گا، خوراک اچھی میں نہیں لوں گا اور میں صحت یاب ہو جاؤں گا؟ یا کوئی ڈاکٹر، کوئی معالج یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنے مریض کو صحت یاب کر دوں گا، یعنی اس کو ٹھیک کر دوں گا؟ دنیا میں کوئی ایسا مریض یا کوئی ایسا ڈاکٹر دعویٰ کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس جہالت کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں ہر جاہل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور میں ٹھیک کر دوں گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور میں ٹھیک کر دوں گا۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی ہے کہ جب تک آپ تمام مراحل
جو ایک طریقہ کار ہے, جو ایک پروٹوکول ہے, آپ اس کو پورا نہیں کریں گے, آپ کا روحانی علاج کامیابی کے ساتھ ہونے والا نہیں ہے. آپ ایک مسئلے میں پھنسے تھے, اب یہ مسئلہ نہیں رہ جائے گا, یہ مسائل میں بدل جائے گا. اگر آپ تشخیص کرتے ہیں ٹھیک, یعنی آپ کی ہسٹری بھی ہو گئی, آپ کا لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہو گیا, آپ کی تشخیص بھی ہو گئی. تشخیص کے بعد جو بیماری آئی اس کا ہم نے کیا کہا کہ نیگیٹو انرجی. اب نیگیٹو انرجی کا علاج دو طرح سے ہوتا ہے, تعویذات کے ذریعے ہوتا ہے اور وظائف کے ذریعے ہوتا ہے. اب کسی نے وظائف والا رستہ اختیار کر لیا یا کسی نے تعویذات والا رستہ اختیار کر لیا. اب اس کے ساتھ اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اوتارا, صدقہ خیرات اور اوتارا, صدقہ خیرات اور اوتارا. تو میڈیکل میں دوائی کے ساتھ یا میڈیکیشن کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ خوراک. کیا ہوتی ہے؟ خوراک. اسی طرح عملیات کی دنیا میں, روحانیت کی دنیا میں پڑھائی یا تعویذات کے ساتھ خوراک ہے. جب یہ خوراک نہیں لو گے تمہارا روحانی علاج ہونے والا نہیں ہے, تمہارا روحانی علاج ہونے والا نہیں ہے. تشخیص کے بعد دو پر ہیں, تشخیص کے بعد دو پر ہوتے ہیں, ایک ہوتی ہے دوائی اور ایک ہوتی ہے خوراک. ٹھیک ہے, یہ دو پر ہیں اور ان دو کے ساتھ ایک شرط ہوتی ہے پرہیز. پرہیز جس سے معالج نے روکا ہے وہ آپ نے بند کر دینا, یعنی آپ نے رک جانا. اسی طرح عملیات اور روحانیت کی دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ جب تشخیص ہو گئی نیگیٹو انرجی, تو جب نیگیٹو انرجی کا علاج ہوگا تو ایک ہوگی پڑھائی اور ایک ہوگا صدقہ خیرات اوتارا. یہ دو پر ہو گئے اور ان کے پیچھے ہوگی پرہیز. ان کے پیچھے کیا ہوگی؟ پرہیز, یعنی گناہوں سے بچنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے. اب مجھے بتاؤ اس طریقہ علاج میں اور بدنی طریقہ علاج میں رتی برابر بھی فرق ہے؟ رتی برابر بھی فرق نہیں. وہی تمام مراحل ہیں جو ہم ادھر طے کرتے ہیں, وہی تمام مراحل ہیں وہ ہم نے ادھر طے کر رہی ہے. ادھر بھی ایک پرہیز ہے کہ جو ڈاکٹر نے بتایا ہے وہ کھانا ہے, جس سے روکا ہے اس سے رک جانا ہے, اور دو کام کرنے ہیں, اچھی خوراک کھانی ہے اور دعائی وقت پر کھانی ہے. ادھر کیا ہے؟ جو وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا ہے وہ پڑھنا ہے, ساتھ صدقہ خیرات اوتارا کرنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے, یعنی پرہیز کرنی ہے. اور اس سے پہلے دو سٹیپس ہیں, ہسٹری ہے, ٹیسٹ ہے. دونوں کے جو رزلٹ آئیں گے ان سے بن جائے گی ہماری ڈائگنوسس, ہماری بن جائے گی تشخیص. تو یوں 5 مراحل ادھر ہیں, 5 ہی مراحل ادھر ہیں. ادھر بھی ایک شرط ہے, ایک پرہیز ہے, ادھر بھی ایک پرہیز ہے. رتی برابر بھی روح یا بدن کی بیماریوں کے طریقہ علاج میں فرق نہیں ہے. اور ہمارا کل علم کتنا, میں نے کیا بتایا کہ روحانی مسئلہ ہوا, دادی نانی نے پھوکا مار دیتا یا قاری صاحب سے جا کے دم کروا لیا, اور اگر بڑی بھاگ دوڑ کی تو کسی بابے سے لا کر تعویذ گلے میں ڈال دیا یا گھول کے پلا دیا, اور نعرہ کیا مارا کہ روحانی علاج ہو گیا. وقتی طور پہ تو افاقہ ہو جاتا ہے, بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا سا مسئلہ مسائل میں بدل جاتا ہے. میں ایک بات کہتا ہوں پھر موضوع کی طرف آ جاتا ہوں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ فکرہ بولا کہ ہمارے پاس ہفتے میں سینکڑوں مریض ایسے آتے ہیں کہ جن کی تباہی محض نظر بد سے شروع ہوئی. ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا, نظر کا علاج کرنا تھا یا نظر کا اوتارا کرنا تھا, نظر بد کا اوتارا کرنا تھا, وہ نہ کیا, یا کیا تو کامیاب طریقے سے نہ کیا. ٹھیک ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ نیگیٹو انرجی ملٹی پلائی ہوتی گئی, بعد میں وہ مسائل کا سبب بن گئی. 2 خاندان آپس میں لڑ کے مر گئے, طلاقوں پہ, قتل و غارت پہ جا کر باتیں ختم ہوئی, یا صحتیں جو ہے وہ تباہ ہو گئی, لا علاج امراض میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں جب ہمارے پاس آتے. تو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ محض نیگیٹو انرجی جو ایول آئی سے آئی. اور وہ کالی نظر کب لگی؟ جب نکاح ہوا, شادی بیاہ کے موقع پہ جب نئی شادی ہوئی, کسی کی نظر لگ گئی, اس وقت اس کا ادراک نہ ہوا, اس وقت علاج نہ کیا, بعد میں پھر 2 خاندان اجڑ گئے, 2 خاندان اجڑ گئے. تو اللہ
عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں اس پر کی اپنی فضیلت اور اہمیت ہے پڑھائی کی، جب تک یہ دوسرا پڑھ صدقہ خیرات اور اتارا والا آپ اس کو نہیں سمجھو گے، یہ دو پر نہیں ہوں گے، تمہارا کامیاب علاج ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارا سارا زور پڑھائی پہ تو ہوتا ہے، صدقہ خیرات پر نہیں ہوتا۔ اتارے کا ہمیں ویسے ہی علم نہیں ہے کہ اتارا کسے کہتے۔ اب ہمارا اصل موضوع ہے اتارا۔ ایک ہوتا ہے صدقہ اور ایک ہوتا ہے اتارا۔ اس کے اوپر الحمدللہ 7 بیانات ہو چکے ہیں۔ میں نے ہر طرح ٹیکنیکل طریقے سے سائنٹیفکلی نوجوان نسل کو سمجھایا ہے کہ صدقہ کیا ہوتا ہے، اتارا کیا ہوتا ہے، نیگیٹو انرجی کو کیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، نیگیٹو انرجی کو کیسے برن آؤٹ کرتے ہیں، ہیلنگ انرجی کیسے جنریٹ کرتے ہیں، اور اس کو ایک باڈی سے دوسری باڈی میں کیسے ٹرانسفر کرتے ہیں یا ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں پہلے بیانات میں ہو چکی ہیں۔ اگر آپ نے یہ بیانات سننے ہوں تو شافیہ سوشل میڈیا کے ڈیجیٹل چینل تلاش پہ یہ پبلک ہو چکے ہیں، وہاں سے آپ سن سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اتارا، اور اتارا ہم نے کرنا ہے روحانی، کسی باڈی سے اتارا، کسی آبجیکٹ سے اتارا آج نہیں کر رہے۔ اس کے اوپر کلام ہو چکا ہے۔ میں نے کیا کہا کہ تلاش چینل پہ وہ بیانات پبلک ہے، وہ وہاں سے آپ سن لیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کسی آبجیکٹ سے اتارا نہیں کرنا، گوشت سے اتارا نہیں کرنا، انڈے سے اتارا نہیں کرنا، کالے کپڑے سے اتارا نہیں کرنا، لیمو سے اتارا نہیں کرنا، اس طرح سبز پتے ہیں تو ان سے اتارا نہیں کرنا، یا کوئی اور طریقہ کسی نے بتایا ہوا تو اس سے اتارا نہیں کرنا۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ روحانی اتارا کیسے کرنا ہے۔ روحانی اتارا کیسے کرنا ہے؟ پہلے آپ یہ سمجھ لیں، جو روحانی علاج ہے، جو میں بار بار لفظ بولتا ہوں اور آپ بھی بولتے ہیں، اس کو عام زبان میں کہتے ہیں جھاڑ پھونک۔ عام زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جھاڑ پھونک۔ جھاڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جھاڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اتارنا۔ جھاڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اتارنا۔ اس اصطلاح کے اندر ہی پیغام موجود ہے، جواب موجود ہے کہ جب آپ روحانی علاج کرو گے تو 2 کام کرنے پڑیں گے، 2 پر ہوں گے، جھاڑ پھونک۔ پھونک کو ہم دوسرا لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ دم کرنا۔ عربی کا لفظ استعمال کریں گے تو کون سا آئے گا؟ رقیہ۔ رقیہ۔ اب کیا ہو گیا؟ روحانی علاج 2 کاموں پہ مشتمل ہے، جھاڑ پھونک۔ پھونک کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں دم، تو جھاڑنے کے لیے ہم لفظ آج استعمال کر رہے ہیں اتارنا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ روحانی علاج کریں گے تو آپ کو اللہ اللہ بھی کرنی پڑے گی اور اتارنا بھی پڑے گا، یعنی اتارا بھی کرنا پڑے گا۔ آگے میں نے بتایا کہ اتارے کے کئی طریقے ہیں، کہ آبجیکٹ کے ذریعے اتارا کیا جاتا ہے اور روحانی اتارا بھی کیا جاتا ہے، یعنی اجسام کے ذریعے بھی اتارا کیا جاتا ہے اور روحانی اتارا بھی کیا جاتا ہے۔ تو آج کیونکہ ہم نے روحانی اتارے پہ بات کرنی، تو اگر صرف یہ اصطلاح جھاڑ پھونک ہم نے سمجھی ہوتی تو کبھی بھی ہم آج جس بری طریقے سے ہم ناکام ہوئے ہیں یا ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہم کبھی یوں ذلیل و خوار نہ ہوتے کہ ہم اصطلاح کوئی نہیں سمجھ پائے کہ بھائی میں پھونکوں پہ زور ڈالا ہے، جبکہ یہ تو اصطلاح ہے جھاڑ پھونک۔ جھاڑ پھونک، یہ جو میں وظیفے پڑھے جا رہا ہوں، یا ملنگ ہے، بابا ہے، وہ پھونکے مارے جا رہا ہے، تو جھاڑ کدھر گئی؟ جھاڑ کدھر گئی؟ تو یہ تو میں پھونکوں والا کام کر رہا ہوں، جھاڑنے والا کام نہیں کر رہا، تو اس لیے اللہ والوں پھر ہمیں نفع نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب استراحت فرمانے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لے جاتے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھ مبارک کی جو ہتھیلیاں ہیں ان کو یوں کر لیتے، پھر سورہ فلق ناس پڑھتے ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ، اور اپنی ہتھیلیوں پہ یوں پھونکتے، پھر اپنے سر سے یعنی نیچے سے اوپر کی طرف یوں اتارا کرتے، پھر اپنے ہاتھ مبارک اپنے پورے بدن کے اوپر پھیرتے جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے۔ پھر اماں عائشہ اگلی بات ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام 3 بار کرتے، سونے سے پہلے
3 बार करते। यानी एक बार सूरह फलक नास पढ़ी, अपने हाथों पे फूंक दिया, फिर वो हाथ मुबारक अपने पूरे बर्दन पे फेरे, ऊपर से नीचे की तरफ झाड़ा, झाड़ फूंक, झाड़ फूंक। अब ये जो पढ़ा, ये क्या कर दिया? फूंक दिया। अब ये जो कर रहे हैं हुजूर अलैहिस्सलाम, ये क्या है? झाड़ना। अब ये क्या हो गया? झाड़ फूंक। ये जो झाड़ा जा रहा है, इसको कहते हैं रूहानी उतारा। क्या कहते हैं? रूहानी उतारा। जितनी नेगेटिव एनर्जी होगी, जब आप ये पॉजिटिव एनर्जी वाला हाथ अपने पूरे बदन पे फेरेंगे, सारे असरात जलकर राख हो जाएंगे। आप हर तरह के नुकसान से भी इंशाअल्लाह महफूज हो जाएंगे। 2 बातें आपने इस हदीस पाक से सीख ली कि एक, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रात सोने से पहले झाड़ते भी फूंकते भी। पहले फूंकते, फिर बाद में झाड़ते। ये बात आपने सीख ली। फिर दूसरी बात आपने ये सीख ली कि हुजूर अलैहिस्सलाम सोने से पहले 3 बार फूंकते और 3 बार झाड़ते। यानी सोने से पहले 3 बार पढ़ाई करना सुन्नत है और 3 बार उतारा करना सुन्नत। ये बात भी आपको समझ आ गई इस हदीस पाक से। फिर अम्मा आयशा फरमाती हैं कि जिन दिनों में हुजूर अलैहिस्सलाम का मज़ाज शरीफ ठीक ना होता, यानी हालत बीमारी होती, तो हुजूर अलैहिस्सलाम अगर रुकिया ना पढ़ते, यानी सूरह फलक नास ना पढ़ते, तो मैं पास बैठकर सूरह फलक नास पढ़ देती और हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों पे फूंक मार के आपके हाथ मुबारक पकड़कर आपके हाथ आप ही के बदन पर फेर देती। क्यों? अल्लाह के महबूब के हाथ मेरे हाथों से ज्यादा मुबारक है। इस हदीस पाक से हमने क्या सीखना है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत के लिए तालीम छोड़ी है, जिस भी हाल में हो, हसार किए बगैर, पढ़ाई किए बगैर, उतारा किए बगैर सोना नहीं है। हमने हुजूर से ये सीखा है। आज उम्मत ने हुजूर से ये सीखा है। हमने सिर्फ ये सीखा है कि खाए पिए बगैर नहीं सोना, टका के खाना है और रज के फिर सोना है, और उल्टा सोना है, सुन्नत के खिलाफ सोना है। सोने की इब्तिदा भी सुन्नत के खिलाफ और उठने की इब्तिदा भी